السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی روایت کیا ہے کہ ہر نبی کو ان کے زمانے کے حالات کے موافق معجزات عطا کیے گئے جو اس زمانے کے لوگوں کے ایمان لانے کا باعث بن گئے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا غلبہ تھا تو انہیں عصا اور ید بیضا عطا کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا غلبہ تھا، اسی لیے انہیں نابینا اور کوڑھیوں کی شفا کا اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ چونکہ ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت محدود زمانے کے لیے تھی، اسی لیے ان کے معجزات بھی وقتی تھے۔ لیکن مجھے جو بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی اور قرآن کریم ہے، جو فصاحت و بلاغت، طرز بیان، گزشتہ واقعات، آئندہ کی غیبی خبروں اور نظام حیات وغیرہ سبھی لحاظ سے معجزہ ہے، جس کا نفع حاضر و غائب تمام کو عام و تام ہے۔ لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متابعین تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی عطا کیا گیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیا اللہ اور اس کے حبیب کو اس سے محبت ہے تو وہ غور کرے، اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو یقین کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ اس سے محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔